الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شأن تدبيره مولى وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وخير خلق كلهم. تمام مسلمان تعریف و تقریف اللہ جل جلالہ کرم کی ذات برکات کے لیے جو ہر کائنات بھی ہے اور ناقص استواء کی اللہ جل وعلا کی حسنا کے بعد حضور سرور کائنات زینت بسم کائنات مفخر الوجودات سید سرورنا عامی والوزان شافع امتنا وموسع زمان باور یاسیان قائد المرسلين سيد المرسلين أحمد وزوارنا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بروح العالمين والنبي إلى رسول الله خراج پیش کرنے کے بعد محترم متشددان السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قرآن مجید قرآن مسیح میں سے 107ویں نمبر پر قرآن کی مختصر سورتوں میں سے ایک سورت مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا اور آپ نے سماعت فرمایا، اور اسی سورت کے مضامین کے تناظر میں چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا. دعا ہے رب ذوالجلال میرے زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے، قابل عمل باتوں پہ توفیق عمل نصیب فرمائے. اس سورہ بینہ کا جو آغاز ہے وہ سوال سے شروع ہو رہا ہے، استفہام سے شروع ہو رہا ہے. اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، بس یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا. فویل للمصلین، پس خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں. الذین هم یراؤون، جو ریا کاری کا مظاہرہ کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ استعمال کی معمولی چیز دینے سے منع کرتے ہیں. اب اس آیت بینہ کا جو
ظاہری اہم ہے یا اس کے مضامین ہیں، آپ نے سماعت فرمایا وہ ہمارے معاشرے کے متعلق ہے، کوئی مشکل بات نہیں، کوئی اوکھی بات نہیں، سادہ سی باتیں ہیں، میرے اور آپ کے متعلق ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ دین کی تنظیم کون کرتا ہے۔ اگرچہ اس آیت اس سورہ بینہ کا نزول ابو سفیان جو کہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے ان کے بارے میں ہے کہ دین کی تکذیب کرتے تھے، دین کو جھٹلاتے تھے، یتیم کو دھکے دیتے تھے، مساکین کو کھانا نہ خود کھلاتے تھے نہ کھلانے کی ترغیب دیتے تھے۔ لیکن جو اگلا مضمون ہے وہ اور طرح ہے۔ قرآن مجید قرآن رشید کا ایک تو صوتی حسن و جمال ہے کہ اس کی آواز جو ہے یہ بھی اٹریکٹ کرتی ہے، کھینچتی ہے اپنی جانب۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے محض قرآن سنا، یہ نہیں کہا کہ ہے کیا قرآن، کیا کیا تھا، کیا کہا جا رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے، لیکن جو صوتی انداز ہے، پڑھنے کا انداز ہے، جو آواز ہے قرآن کی، جو آواز کا اتار چڑھاؤ ہے، یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ قرآن مجید قرآن رشید ایک بہت فنی کتاب ہے۔ ہر بندہ اپنے من کی چیز، اپنے مطلب کی چیز یہاں سے نکال لیتا ہے۔ آیات بینات کا باہمی ربط جو جڑی ہوئی آپس میں، ان کی ترتیب، ان کی تنظیم، ان کا نظم، ان کا ربط، یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ پھر آیات بینات کی اپنی ترتیب ہے، لفظوں کا آپس میں مربوط ہونا ہے، کیا کمال کے الفاظ ہیں، انسان سوچ پہ پڑ جاتا ہے کہ اتنا خوبصورت یہ جو لفظوں کا گلدستہ بنا ہے، یہ جو لفظ آئے ہیں، یہ کسی انسانی سوچ کی اختراع نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ الفاظ اس ربط کے ساتھ، اس ترتیب کے ساتھ، اس نظم کے ساتھ، اس تنظیم کے ساتھ آئے ہیں کہ انسان غلطی کر بیٹھتا ہے۔ صوتی انداز الگ ہے، آیات بینات کی ترتیب الگ ہے، آیات کے اندر جو الفاظ ہیں ان کا آپس میں جو ربط ہے وہ بھی باکمال ہے۔ تو قرآن مجید قرآن رشید اس دور کے اندر بھی کافی اور وافی تھا، آواز کے ساتھ یہ لوگوں کو اٹریکٹ کر کے اپنی جانب کھینچتا تھا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا غالباً جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شب ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ میرا بستر بائیں سین سے اندر بچھا دو۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کا بستر بائیں سین سے اٹھایا، اندر جا کے بنا دیا۔ کوئی چیز باہر سے لینے کے لیے آئی تو کافی دیر ہو گئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ عائشہ باہر اتنی دیر کیوں لگائی ہوئی؟ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کے ساتھ ہی مسجد نبوی شریف میں
صحت میں کوئی نوجوان بیٹھا ہے، اللہ کی کتاب رحمت کی تلاوت کر رہا ہے اور کلام کمال کی تلاوت ہے، سبحان اللہ، تلاوت کرنے کا انداز بڑا خوبصورت ہے، اس کی تلاوت نے مجھے وہاں پہ رکنے پہ مجبور کر دیا۔ سبحان اللہ، حضور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھے، آپ نے نالین مبارک پہنے اور چلے گئے، دیوار کے اوپر سے جھانک کے دیکھا تو دیکھا ایک نوجوان ہے جو اللہ کی کتاب رحمت کی تلاوت کر رہا ہے۔ کافی دیر تک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، وہ پڑھتا رہا، حضور سنتے رہے۔ تو جب اس نے تلاوت ختم کی تو میرے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، اللہ تعالیٰ بڑا شکر ہے کہ آپ نے میری امت میں ایسے نوجوان پیدا کیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن کا ایک صوتی انداز ہے کہ الفاظ اور آواز جو ہے یہ اٹریکٹ کرتی ہے، کھینچتی ہے اپنی جانب۔ تو کچھ دن پہلے کی بات ہے، امریکہ کی ایک مشہور سنگر تھی، گانا گانے والی تھی، تو وہ مسلمان ہوئی، مسلمان ہونے کی وجہ پوچھی گئی تو اس کو کسی نے تبلیغ نہیں کی، کسی نے نہیں بتایا کہ دین کیا ہے، نماز کے بارے میں کسی نے نہیں بتایا کہ 5 نمازیں ہیں، مطلب کہ اس کے پاس جو ہدایت گئی ہے، سمجھ اس کو آئی ہے، عقل و فہم اس کو جو آیا ہے وہ کسی انسان سے نہیں آیا۔ جب اس سے پوچھا کہ اس نے کہا کہ بس ویسے ہی میں یوٹیوب وہ دیکھ رہی تھی، ایک نا لکھا ہوا تھا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت سنیں تو آپ کا انگ انگ کام اٹھے گا۔ وہ کہتی کہ انکانشیس لاشعوری طور پر میں نے اس تلاوت پہ جب کلک کیا تو وہاں سے امام القرآن، میں کہتا ہوں کہ یہ بھی مقصود کسی کسی کا ہوتا ہے، لوگ چھوڑ جاتے ہیں، پیچھے گالیاں چھوڑ جاتے ہیں، پیچھے گناہ چھوڑ جاتے ہیں، گناہوں کی ایک لمبی چین چھوڑ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو خود چلے جاتے ہیں مگر ان کی آواز کانوں میں رس کھولتی رہتی ہے۔ امام القرآن قاری عبد الباسط صاحب کی آواز تھی، سبحان اللہ، وہ تلاوت کر رہے تھے، کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا کہا جائے، لیکن آواز میں درد، آواز میں سوز، گداز، اٹریکشن ایسی تھی کہ واقعی میرے جو اندر کا زمین ہے یہ جان اٹھا، اندر سے زمین سے آپ اٹھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کہتی کہ نہیں پتا تھا کیا کہہ رہا ہے، لیکن جو کہنے کا انداز تھا اتنا حسین تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ جس نے مجھے اسلام کی طرف مائل کیا۔ سبحان اللہ، اور یہی قاری عبد الباسط صاحب تھے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کبھی آپ نے اپنی پوری زندگی میں آپ نے شرق سے لے کر غرب تک، غرب سے لے کر شرق تک، شمالاً جنوباً، آپ نے ہر ملک میں کتاب رحمت کی تلاوت کی ہے، کبھی قرآن کا کوئی معجزہ بھی نظر آیا؟ تو انہوں نے پھر اپنی ایک بات سنائی، وہ کہتے ہیں کہ میں جمال عبد الناصر کے ساتھ جب اپنا روس کا اور مصر کا آپس میں گٹھ جوڑ ہو رہا تھا، روس مصر کو اپنا جو صلح انقلاب ہے وہ فاشزم تھا، سوشلزم تھا، جو بھی ان کی ایک تنظیم تھی، ان کا ایک نظام تھا، انہوں نے جمال عبد الناصر کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو ایک ایسا سسٹم دیتے ہیں جس سے آپ کی اکانومی، آپ کی معیشت، آپ کی معاشرت، آپ کے جو معاشی مسائل ہیں ان کا حل ہمارے سسٹم کے اندر موجود ہے، آپ اس کو اپنے ملک کے اندر لانچ کریں، اس کو نافذ کریں، بڑے فوائد سے برات ملیں گے۔ تو جمال عبد الناصر کی
عادت تھی کہ جو دنیا میں تاریخی جنازے حضرت بابا کی خادم رضوی خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی علیہ ان کا بھی ایک بڑا اٹریکٹیو جنازہ تھا، بہت بڑا تاریخی جنازہ تھا. تو تاریخ میں جن لوگوں کے بڑے بڑے جنازے ہوئے ہیں نا ان میں یہ جمال عبد الناصر بھی تھے مصر کے. حضرت امام احمد بن حنبل کے بعد جو بڑا جنازہ ہوا ہے وہ جمال عبد الناصر کا تھا. تو یہ قاری عبد الباسط صاحب کو ساتھ رکھتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ہم رشیا میں چلے گئے تو مسٹر پریزیڈنٹ سے پہلے جمال عبد الناصر سے پہلے یہ میری ڈیوٹی تھی کہ میں نے تلاوت کلام پاک کرنی. کہتے ہیں کہ میں نے تلاوت کلام پاک کرنا شروع کی. چند مسلمان جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے، داد دے رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں اپنے سوچ سے اللہ کی کتاب رحمت کی تلاوت کر رہا تھا. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک نظر جب میں نے سامعین پہ دوڑائی تو کوئی ایسا اس محفل میں بیٹھا شخص ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں سے آنسو روانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آنسو روانا. بعد میں کہتے ہیں کہ مجھے کئی لوگ ملے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں نہیں پتا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، جو پڑھا ہے لیکن پاک کمال پڑھا ہے. سبحان اللہ. تو قاری صاحب کہنے لگے کہ میں نے وہی پڑھا ہے جس کے مد مقابل تم ہمیں وہ کتاب دے رہے ہو جس کے بارے میں کہہ رہے کہ ہمارا نظام نافذ کرو تو وہ فوائد ملیں گے. کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنی کتاب کی تلاوت کی ہے تمہاری حالت یہ ہو گئی ہے، اگر اسی کتاب کو یہاں پہ نافذ کر دیا جائے تو پھر تمہاری حالت کیا ہوگی. سبحان اللہ. یہ تو فرمایا کیا تم نے وہ شخص نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے. دین کو جھٹلانا کیا ہے؟ سادہ سے الفاظ میں یہ ہے کہ دین کو نہ ماننا یہ دین کو جھٹلانا ہے. جھٹلانے والا کون ہے؟ کہ جس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا، آپ کے لائے ہوئے دین کو، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو نہیں ماننا، اس نے دین کو جھٹلایا ہے. کیونکہ دین جو ہے حضور کی تعلیمات کا نام ہے. دین کا سب سے بڑا ماخذ، دین کا سب سے بڑا مصدر، دین کا سب سے بڑا سرچشمہ وہ کتاب رحمت ہے، اللہ کا قرآن. جس نے قرآن کے حلال کو نہیں مانا، جس نے قرآن کے حرام کو نہیں مانا، قرآن نے جھوٹ بولنے سے منع کیا، قرآن نے خیانت کرنے سے منع کیا، قرآن نے زنا سے منع کیا، قرآن نے چوری سے منع کیا، قرآن نے غیبت سے منع کیا، قرآن نے قتل سے منع کیا، قرآن نے اپنا کسی کے ساتھ معاملات میں دغا اور فریب اختیار کرنے سے منع کیا. ان تمام تر باتوں کو بچا لانا یہ دین کی تہذیب ہے. تو جس دور میں قرآن مجید قرآن رسید اترا ہے اس دور میں صرف دو ہی طبقے تھے، تیسرا طبقہ نہیں تھا. یا تو جھٹلانے والے تھے، جھٹلانے والے بھی ایسے تھے جنہوں نے پلٹتے سورج کو دیکھا، پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے سنا، جانوروں نے جن کے سامنے گواہیاں دی، چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھا، پتھروں کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتے ہوئے سنا، لیکن پھر بھی دین کو نہیں مانا. یہ وہ لوگ تھے جو دین کی تکذیب کرنے والے تھے، دین کو جھٹلانے والے تھے. لیکن اس کے بالکل برعکس ایک دوسرا طبقہ بھی تھا جو دین کو ماننے والا تھا. دین کو جھٹلانے والوں نے جھٹلایا ہے تو پھر کسی بات کو بھی نہیں مانا. جھٹلانے والوں نے اگر جھٹلایا ہے تو دین کی کسی بھی قدر کو نہیں مانا. یہ نہیں کہ آدھا دین مان لیا آدھا دین چھوڑ دیا،
سبحان اللہ. کسی بات کو بھی نہیں مانا. اس کے بالکل برعکس ماننے والوں نے اگر ماننا ہے تو پھر کسی چیز کو نہیں چھوڑا. جو قرآن نے کہا، اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، جو بھی کہا، میجر سے میجر تھا، بڑے سے بڑا تھا، مائنر سے مائنر تھا، چھوٹے سے چھوٹا تھا، سب مانا ہے اور بلا چور چرا مانا ہے. یہ نہیں کہ حلق سے اوپر ماننا ہے، دل سے نہیں ماننا. وہ مانتے گئے ہیں، اللہ قرآن نازل کرتا ہے. سبحان اللہ. قرآن نے کہا کہ روزہ رکھو، انہوں نے روزہ رکھ کے دکھایا ہے. اللہ نے پھر ان کے قصیدے قرآن میں پڑھے. رب الجلال نے فرمایا نماز پڑھو، انہوں نے نماز پڑھی ہے. پھر رب الجلال نے یہ خبر دی ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے. یہ نہیں کہا کامیاب ہو جائیں گے، کہا کہ ہو گئے ہیں. نماز کی کیفیت کو بیان کیا. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ عاجزی اختیار کریں گے. انہوں نے نماز پڑھ کے اللہ کو بتایا کہ یا اللہ تمہیں حکم دیا، ہم نے پڑھی ہے. رب الجلال نے اور سبق کی فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. رب الجلال نے فرمایا کہ سارے کام میری رضا اور میری مرضی کے مطابق کرو. تو پھر ساری اپنی مرضی انہوں نے چھوڑ دی. ٹائٹل کیا ملا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. سبحان اللہ. اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر کام جو ہے اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. انہوں نے عمل سے ثابت کیا. خواہ وہ مکے میں تھے، مدینے میں تھے، بدر میں تھے، احد میں تھے، خندق میں تھے، خیبر میں تھے، جہاں کہیں بھی تھے، اپنے گھر میں تھے، میدان میں تھے، کاروبار میں تھے، ہر معاملے میں انہوں نے عمل سے ثابت کیا کہ اللہ ہمیں اپنی رضا نہیں چاہیے، ہمیں تیری رضا چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رب الجلال نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ نہیں کہا کہ اللہ راضی ہو جائے گا. انہوں نے عمل سے ثابت کیا، اللہ نے فرمایا قبول ہے. یار وہی لوگ تو تھے جو کائنات کے چپے چپے میں پھیل گئے، جنہوں نے شاہ ابی طالب بھی دیکھا، پتھر بھی کھائے، گالیاں بھی سنی، ہستی پستی اور بہترین معیشت کو مکہ میں چھوڑا اور ہجرت کر کے مدینہ میں چلے گئے. وہاں پہ غربت، افلاس، تندرستی کا مظاہرہ بھی کیا. جب بھی کوئی بات آئی یا اللہ ہم تیری رضا پہ راضی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب انہی لوگوں کو بانپن ملا، انہی لوگوں کو مقام و مرتبہ ملا، یہی لوگ جب اکٹھے ہوئے، خطبہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، رب الجلال نے قرآن اتارا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کتنے خوشبخت وہ لوگ تھے، کتنے قیمتی لوگ تھے، کتنے اعلیٰ ظرف لوگ تھے کہ جنہوں نے عمل سے ظاہر کیا کہ اللہ ہمیں تیری رضا درکار ہے. ہم تیری محبت میں ایسے گم ہوئے کہ ہم نے اپنے محبوبوں کو بلا دیا، ہمیں اپنی محبت کی فکر نہ رہی. تو رب الجلال نے عمل فرمایا کہ جو دین میں نے نازل کیا تھا، ان لوگوں نے دین کو سمجھا، آج دین مکمل ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے نہیں مانا.
کام چکی ہیں، عرصہ دراز سے مسلمانوں نے اچھی فصل نہیں دیکھی تھی، بڑے سالوں بعد خوشحالی کا ایک موقع نظر آ رہا تھا کہ اس دفعہ جو فصل ہوگی بڑی خوبصورت فصل ہوگی۔ فصل پہلے ہی جب اپنی اٹھان دیتی ہے پتہ بتا دیتی ہے کہ فصل کے نظارے کیسے ہیں۔ فصل بالکل پک چکی تھی، کھجوروں کے جو درخت تھے وہ بالکل لدے ہوئے تھے، اور اس موقع پہ آدمی کسان کبھی غفلت نہیں کرتا۔ ادھر موقع آیا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی تقویت کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے اپنے پیاروں کو، اپنے صحابہ کو بلایا، تو سارے لبیک کہتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ذہن کسی کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں یہ کہہ دیں یا رسول اللہ کہ اتنے عرصے بعد فصل آئی ہے، آپ نے فصل تو اکٹھی کر لیتے تھے، اس کے بعد آپ ہم جانے، آپ جانے، اللہ کا دین جانے۔ لیکن مثال یہ بن چکا تھا کہ جب اللہ کا حکم آ گیا ہے تو پھر چمو چرا دیں، پھر مانگا جائے گا، انکار نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کا حکم ماننے کے لیے، انکار کرنے کے لیے نہیں۔ بڑا بدبخت وہ انسان ہے جس کے کانوں میں اللہ کا حکم آئے اور وہ روگردانی کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں سے مراد وہی شخص ہے جو اللہ کے دین کی تکذیب کرتا ہے۔ یہ دو قسم کے لوگ تھے کہ جنہوں نے مانا ہے انہوں نے پھر سینہ تان کے مانا، پھر کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی۔ یہ نہیں کہ ان کے سامنے رسمیں نہیں تھیں، ان کے سامنے رواج نہیں تھے، ان کے سماج نہیں تھے، ان کا معاشرہ نہیں تھا، ان کی اپنا رشتہ داریاں نہیں تھیں، ان کے قریبی تعلقات نہیں تھے، ان کی معیشت نہیں تھی، ان کی معاشرت نہیں تھی، ان کی انفرادی زندگی نہیں تھی، ان کی اجتماعی زندگی نہیں تھی، وہ بھی انسان تھے۔ موسم کی کثرت وہ بھی محسوس کرتے تھے، سردی ان کو بھی لگتی تھی، گرمی ان کو بھی لگتی تھی، گرمی کی حدت وہ بھی برداشت کرتے تھے، ٹریڈنگ تجارت ان کی بھی باہر کے ملکوں کے ساتھ تھی۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے عمل سے ثابت کیا کہ اللہ کی رضا کے مقابلے میں کسی کی رضا نہیں۔ جب وہ ماننے پہ آئے ہیں تو پھر ایسا ماننا ہے کہ رب الجلال نے پھر معیار قرار دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ کتنا خوبصورت معیار ایمان ہے کہ رب الجلال نے رکھا ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، تم ویسے ایمان لاؤ جیسے وہ ایمان لائے۔ کون ایمان لائے؟ جو بدر میں تھے، جو احد میں تھے، جو خندق میں تھے، جو مکہ میں تھے، جو مدینہ میں تھے، جو مسجد نبوی شریف کی زینت پڑھا کرتے تھے، جو صبح کے چبوترے پہ بیٹھ کے دنیا کو معیشت دیا کرتے تھے، معیشت لیا کرتے تھے، آداب معاشرت دیا کرتے تھے، آداب معاشرت لیا کرتے تھے، جو جناب رسول اللہ کی زبان سے وہی اللہ کی وحی کے کلمات سنا کرتے تھے، لوگوں کو جا کے دیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے ایمان کو اللہ نے معیار ایمان قرار دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ آباد۔ تم ایمان لاؤ جیسا کہ وہ ایمان لائے۔ دیکھیں کہ ان کا ایمان لانا اللہ کے ہاں کتنا ویلیویبل ہے، کتنا احترام کے قابل ہے۔ ایمان آپ بھی لائے، ایمان میں بھی لایا، میرے آپ کے بارے میں کیوں نہیں کہا؟ سوال سے اٹھتا ہے، رب ذوالجلال نے ان کا عمل دیکھتا ہے، رب ذوالجلال نے ان کا عمل دیکھا ہے، اور عمل سے انہوں نے ثابت کیا کہ یا اللہ کہ ہم ایمان لے آئے،
ہم ایمان لے آئے ہیں. رب الجلال نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تم ایمان ویسے لاؤ جیسے وہ لائے تھے. فَقَدِ اهْتَدَوْا. پھر ہدایت پا جاؤ. سبحان اللہ. پھر ہدایت تمہارا مقدر بنے گی، گمراہی نہیں بنے گی. کبھی گمراہی کا سامنا نہیں کرو گے، ہدایت تمہارے قدم چل گئی. انہوں نے پھر ماننا ہے تو پھر ماننا ہے. یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے نماز پڑھ لیتا ہوں، روزہ رکھ لیتا ہوں، زکوٰۃ بھی دے دیتا ہوں، حج بھی کر لیتا ہوں، تو لیکن جو معاشرے کی رسومات ہیں یہ تھوڑا مشکل ہے. نہیں، ایسا نہیں. مانا ہے تو سینہ تان کے مانا ہے، سینہ کھول کے مانا ہے. نہ دل میں نہ ذہن میں کسی طریقے میں بھی نہیں آیا کہ کیا ہو جائے. کبھی بات دماغ میں بھی نہیں آیا کہ کیا ہوگا. یہاں وہ بھی انسان تھے، آج ہم بھی انسان ہیں. دین کا تقاضا ہمارے سے بھی، دین ہمارے سے بھی تقاضا کرتا ہے، دین کی ڈیمانڈ ہمارے سے بھی. لیکن وجہ یہ ہے کہ فرق یہ ہے کہ انہوں نے عمل سے ثابت کیا، ہم صرف قول سے ثابت کرنا چاہتے ہیں. ہم عمل سے ثابت کرنے کے قابل نہیں. ہم زبان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں. ہاں، وہ والے مسلمان ضرور ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یأتی زمان علی الناس، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، یجتمعون فی المساجد، مساجد میں جمع ہوں گے، ولیس ہم بمؤمنین، فرمایا سنو انہیں کوئی ایمان والا نہیں ہوگا. سبحان اللہ. میں اور آپ اپنے گریبان میں جان کے تو یہی لگتا ہے کہ شاید اس زمانے کا مصداق ہم ہو سکتے ہیں، اس حدیث کا مصداق ہم ہو سکتے ہیں. وہ تو لوگ تھے کہ جو حضور کی ایک ادا میں قربان ہونے والے تھے، جنہوں نے امت کے لیے اصول پیدا کیے، اصول بنائے. اگر کریم علیہ السلام انصار کے محلے میں تشریف لے گئے تو دیکھا ایک بڑا خوبصورت سا مکان بنا ہوا ہے، گنبد نما. تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ تو جو بتا رہے تھے، جو حضور کے ساتھ تھے، انہوں نے آقا علیہ السلام کے پوچھنے سے اور چہرہ انور کے سراغ سے یہ اندازہ لگا لیا کہ حضور کو یہ مکان پسند نہیں ہے. پوچھنے کا انداز بھی ہوتا ہے نا. میں کہتا ہوں کہ یار ماشاءاللہ یہ موبائل کس کا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ میں پوچھ بھی رہا ہوں، تعریف بھی کر رہا ہوں، مجھے اچھا لگ رہا ہے. ایک میں کہتا ہوں کہ یار موبائل کتا ہے، پوچھنے کا انداز میرا بس نہیں ہے کہ میں نے یہ اچھا نہیں لگا، یہ مجھے اچھا نہیں لگا. تو بار اس کے انداز میں حضور نے پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے. تو وہ جو حضور کی کیفیت کو سمجھنے والے تھے، یہ بات یہاں پہ رو کے کیفیت کو نہیں سمجھا رہا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے تراب کے چند اوراق ملے تو حضور کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے تھے اور پڑھ رہے تھے، اور یہ بات ذہن میں رہے، یہ بات دل کے کانوں سے سنے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب حضور تشریف فرما ہو تو حضور کی بات سنی جائے گی، قرآن بھی نہیں پڑھا جائے گا. اللہ کے حضور حکم صادر فرما، حضور تشریف فرما ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تو آپ کے چند اور آپ کے لیے بیٹھے پڑھ رہے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مزاج رسول کو جانتے تھے، انہوں نے حضور کے چہرے انور کی طرف دیکھا تو آقا علیہ السلام کا چہرہ انور سرخ ہو چکا تھا. یہ بھی ایک غصے کی اور جلال کی علامت ہے. غصہ سے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ مجھے آپ کو آ سکتا ہے، جناب رسالت میں آپ کو نہیں آ سکتا. جلال کہہ سکتے ہیں. تو یہ جلال کا انداز تھا کہ چہرہ انور سرخ ہو جایا کرتا تھا. تو جب انہوں نے دیکھا تو
اس طرح کا چوکا لگایا. انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے جو آگے جناب سیدنا عمر فاروق کو الفاظ کہے تھے جناب صدیق اکبر نے، وہ میں تو نہیں کہہ سکتا. وہ دونوں آپس میں کولیگ تھے، ساتھی تھے، دوست تھے، ایک دوست دوسرے کو کہہ سکتا ہے، لیکن وہ معیار ایمان ہے، ہم نہیں کہہ سکتے. تو انہوں نے کہا کہ تم جناب رسالت مآب کی طرف نہیں دیکھ رہے ہو کہ حضور کو یہ اچھا نہیں لگ رہا. تو سیدنا عمر فاروق نے یوں کر کے حضور کی طرف جب دیکھا تو جلال کے اعصاب دیکھے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے، تو آپ کا جناب موسیٰ پہ نازل ہوئی، میں یہ پڑھ رہا ہوں. تو جناب رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر تم تراب کی بات کرتے ہو، آج اگر جناب موسیٰ بھی موجود ہوتے میری اتباع کے سوا کے پاس چارہ نہ ہوتا. سبحان اللہ. تم تو آپ کی بات کرتے ہو، اگر جناب موسیٰ بنفس نفیس موجود ہوتے تو میری اتباع کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہوتا. یہ جناب رسالت امام علیہ السلام کی کیفیت تھی کہ حضور کے صحابہ آپ کی کیفیت سے جان جاتے تھے کہ حضور جلال میں ہے یا حضور جمال میں ہے. سبحان اللہ. گئے جا کے دیکھا کہ مکان بنا ہوا ہے، پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں فلاں انصاری کا ہے. حضور واپس تشریف لے آئے. اب جس کے محلے میں حضور تشریف لائے ہوں اس کو پتہ نہ چلے کہ کیسے ممکن ہے. تو آگے دوستوں سے پوچھا یا خوشبو بتاتی ہے کہ حضور تشریف لائے تھے. تو پڑوس والوں نے کہا کہ حضور تشریف لائے تھے. کہا کہ کس کی قسمت کا ستارہ چمکا، کس کا وقت جاگا، کس کے گھر میں تشریف لائے. کہا یہ تو نہیں پتا کس کے گھر تشریف لائے تھے، لیکن تیرے مکان کے پاس آ کے ٹھہر گئے. کہا کہ حضور نے کیا کہا، کیا فرمایا؟ تو بتایا گیا کہ لگتا ہے تیرا مکان حضور کو اچھا نہیں لگا. اب یا تھوڑے سے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، اگر کوئی میرے جیسا ہوتا تو واپس دوڑتا حضور کی بارگاہ میں آتا اور آ کے پوچھتا یا رسول اللہ کہ آپ کو میرے مکان میں اچھا کیا نہیں لگا. لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. تم ایمان ویسے لاؤ جیسے وہ لوگ لائے تھے، ایمان لاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ. سبحان اللہ. وہی مکان جس کو محنت سے بنایا تھا، مشقت لگی تھی، دن لگے تھے، وقت صرف ہوا تھا، سرمایہ صرف ہوا تھا، فوراً زمین کے برابر کر دیا اور جا کے بتایا بھی نہیں کہ یا رسول اللہ جو آپ کو پسند نہیں آیا تھا میں نے گرا دیا. کہا کہ جو میرے محبوب کو چیز اچھی نہ لگے وہ میں اسے پسند کیسے کر سکتا ہوں. یہ بات محبت کی ہوتی ہے، یہ ہے ایمان لانا. کچھ دن بعد پھر وہ تشریف لائے، پوچھا کہ یہاں پہ ایک مکان ہوا کرتا تھا. اب وہی شخص کھڑا تھا، یا رسول اللہ مکان تو میرا تھا، مجھے لگا تھا کہ آپ کو اچھا نہیں لگا ہے تو میں نے اس کو زمین کے برابر کر دیا، میں اس میں رہنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ جو چیز آپ کو پسند نہ لگے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضور نے بطور سفیر بنا کے بھیجا تھا مکہ والوں کی طرف کہ جاؤ ان کے ساتھ مذاکرات کرو. تو انہوں نے کہا کہ جناب رسالت امام علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پہ جلوہ فرار ہو چکے ہیں. آپ علیہ السلام کا مقصد صرف اور صرف عمرہ ہے. تو ابو سفیان صاحب نے جو بھی ان کے حواری تھے انہوں نے کہا کہ عثمان تم آ گئے ہو، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، آپ عمرہ کر لیں، ہم بقیہ کو اجازت نہیں دیں گے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا بتایا تھا، کیا جواب دیا تھا؟ کہا کہ عثمان کی غیرت ایمانی گوارا نہیں کرتی کہ جناب رسالت امام عمرہ نہ کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عثمان عمرہ کر دے؟ کہاں میرے حضور عمرہ کریں گے تو عثمان عمرہ کرے گا، مگر ساری زندگی عثمان کبھی عمرہ نہیں کرے گا. سبحان اللہ. یہ بات اگر ماننا ہے تو پھر
انسانی چیزوں کو مانا ہے اور پھر اس انداز سے مانا ہے کہ لوگوں کو بھی نظر آیا ہے. رب الجلال نے قرآن میں فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. سبحان اللہ. اگلی بات، اگر علیہ السلام نے ایک یہودی کے ساتھ سودا طے کیا، اونٹ کا تھا یا گھوڑے کا تھا، تو غالباً 100 دینار کی قیمت ہے، 100 درہم کی قیمت، بعض روایات میں 300 درہم کی. تو یہودی تھا، بےمان تھا. اب علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اتنے کا اونٹ میرا ہوا، میں تمہیں پیسے دوں گا اور اونٹ لے کے چلا جاؤں گا. تو منڈی میں یا شاید کھڑا تھا، کسی مقام پہ کھڑا تھا. تو اب علیہ السلام جب واپس تشریف لائے پیسے لے کر، تو وہ اپنے موقف سے مکر گیا کہ میں نے تو آپ کو اونٹ بیچا ہی نہیں. جب جھگڑا ہوا، بات آگے پہنچی تو لوگ اکٹھے ہو گئے. تو یہودی نے کہا کہ اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ نے میرے سے اونٹ خریدا ہے، تو آپ کوئی گواہ پیش کریں. اب ظاہر بات ہے جو سودا ہوا تھا حضور کے مابین اور اس کے مابین ہوا تھا، تیسرا شخص موجود ہی نہیں تھا. تو جب لوگوں کو اکٹھا دیکھا، حضرت خزیمہ کہیں جا رہے تھے، دیکھا کہ لوگ کھڑے، جب جا کے آگے دیکھا تو جناب خزیمہ کے محبوب کھڑے تھے، آقا تشریف فرما تھے. معاملے کی نزاکت کو سمجھ گئے. جب اس نے کہا کہ اگر آپ مسلمانوں کے نبی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے میرے سے اونٹ خریدا ہے، تو آپ کوئی گواہ پیش کریں. تو حضرت خزیمہ نے حضور سے نہیں پوچھا یا رسول اللہ میں گواہی دوں نہ دوں، وہیں پہ آپ کھڑا کر دیا. کہا کہ اللہ کی قسم میرے نبی نے اتنے میں اونٹ خریدا ہے جتنے میں میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، اور میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو نے حضور کو اونٹ بیچا ہے. گواہ مل گیا، معاملہ ہو گیا. تو واپسی کی حضور نے حضرت خزیمہ سے پوچھا کہ خزیمہ تم معاملے پہ موجود نہیں تھے، پھر بھی تم نے اللہ کی قسم اٹھا کے گواہی دے دی. تو حضرت خزیمہ نے بات بڑی خوبصورت کی، کہنے لگے یا رسول اللہ کہ اگر آپ کے کہنے پہ ہم آسمان والے رب کو مان سکتے ہیں، آسمانوں والے رب کو مان سکتے ہیں، تو آپ کی بات کی تائید کیوں نہیں کر سکتے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. صاحب یہ تھا ماننا. تو دو گروہ تھے، تیسرا گروہ کوئی نہیں تھا. یا تو جھٹلانے والے تھے یا پھر ماننے والے تھے. جھٹلانے والے جو تھے انہوں نے کسی چیز کو بھی نہیں مانا، جو ماننے والے تھے انہوں نے کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑا. شراب کا حکم آیا، اور یہ حکم جو آیا ہے یہ تدریجاً آیا ہے، یعنی درجہ بدرجہ، اچانک حکم نہیں آیا. اور عرب جو تھے یہ نسل در نسل شراب کے رسیہ تھے. تو پہلے یہ آیا کہ یسألونک عن الخمر، کہ مانگو پیارے آپ سے سوال پوچھتے ہیں خمر کے بارے میں، یہ شراب کے بارے میں. قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. آپ سے سوال پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، تو آپ ارشاد فرمائیں کہ اس میں گھاٹا بھی ہے، منافع بھی ہے، لیکن جو منافع ہے وہ گھاٹے سے زیادہ ہے. گھاٹا منافع سے زیادہ ہے، منافع قلیل ہے لیکن گھاٹا بہت زیادہ ہے. یہ پہلا حکم آیا. تو جب یہ پتہ چلا کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، تو جتنے بھی لوگ اسلام لائے تھے ان میں سے 80% لوگوں نے، 80% لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دی. دوسرا حکم پھر آیا کہ بعض لوگوں نے نماز میں تلاوت کرتے ہوئے نشے میں تھے، تو لفظوں کا کوئی آگے پیچھے ہو گئے. تو قرآن نے دوسرا حکم سنایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم حالت نشہ میں ہو. اب یہ بھی کہا کہ نماز چھوٹ گئی. انہوں نے سوچا کہ یار نماز تو پڑھ لی، نماز پڑھے بغیر گزارا نہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم شراب ہی نہیں پیتے. تو تقریباً جو 10% وہ لوگ تھے جنہوں نے
تب شراب چھوڑ دی، ٹوٹل 90% ہو گئی۔ جب قرآن کا تیسرا حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ جب قرآن کی حرمت کا حکم آیا تو جس کے منہ کے ساتھ بھی لگی تھی اس نے بھی نیچے اٹھیل دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن شراب مدینے کی گلیوں میں ایسے بہ رہی تھی جیسے جو پانی بہتا ہے۔ یار محنت سے نکالی تھی، محنت سے کشید کی تھی، بیچ سکتے تھے، پینے کا تو صدر فرمایا گیا، پینے سے منع فرمایا گیا۔ جناب رسالت ماں کی بارگاہ میں آ سکتے تھے، یا رسول اللہ جی ہم نے نکال لی ہے، آئندہ نہیں نکالیں گے۔ اگر پینے کو حکم نہیں تو بیچنے کو حکم دے دیں، ہمارا سرمایہ لگا ہے، ہم نے وقت لگایا، پیسہ لگایا ہے، اتنا سرمایہ لگایا، اتنا پیسہ لگایا، تو آپ حکم صادر فرمائے ہم اسے بیچ دیں۔ لیکن جب اللہ کا قرآن آیا ہے، اللہ کا فرمان آیا، دین کی تن اتری ہے، دین کی قدر اتری ہے، دین کی ویلیو اتری ہے، تو جس کے منہ کے ساتھ بھی لگی ہوئی تھی اس نے بھی نیچے اٹھیل دی، پھر ساری زندگی پلٹ کی شراب کی طرف نہیں دیکھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو دین کو ماننے والے تھے۔ تیسرا کوئی طبقہ نہیں تھا۔ تو سارے دین کو جھٹلانے والے وہ لوگ بھی ہیں۔ ایک وہ طبقہ بھی ہے جو پنجابی کہتے ہیں نا منڈا منڈا رکھنے والے، کہ آدھا یہ بھی رکھ لیا، آدھا وہ بھی رکھ لیا، جس طرح ہمارا مزاج ہے کہ بس نہیں ٹھیک ہے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا۔ ہماری نماز بھی امام مسجد سے یہی ہوتی ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ کا کام صرف نماز پڑھانا ہے، آپ نماز پڑھائیں، باقی آپ کیا کام۔ تو صاحب یاد رکھیں کہ دین صرف نماز کا نام نہیں، نماز دین کا ستون ضرور ہے، تقویت دین کا سبب ضرور ہے۔ حضور نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین۔ جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا۔ سبحان اللہ۔ الصلاۃ عماد الدین، بے شک نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے۔ ومن اقامها اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ سبحان اللہ۔ ومن هدمها هدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ لیکن صاحب نماز ہی مکمل دین نہیں۔ ہمارے ہاں وہ ایک دور میں جو کرسچینٹی ہوا کرتی تھی، عیسائیت ہوا کرتی تھی، جو چند تک محدود تھی، بقیہ کے انفرادی معاملات تھے، اجتماعی معاملات تھے، سوشل ان کے میٹرز تھے، خاندانی معاملات تھے، تو ان میں وہ چاہتے تھے کہ دین انٹرفیئر نہ کرے۔ لیکن اسلام تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں یہ مداخلت نہ کر دے۔ یہ دین ہے، ماننا پڑے گا تو سارے دین کو ماننا پڑے گا یا انکار کر دے۔ اللہ کو یہ روش پسند نہیں کہ دین کی کسی ویلیو کو لے لے، کسی ویلیو کو چھوڑ دے۔ پھر وہ والا حضور کا فرمان لا یبقى من الاسلام الا رسمه الا اسمه لا يبقى من القرآن الا رسمه، کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام صرف نام کا رہ جائے گا اور قرآن رسم پڑھا جائے گا۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، قرآن رسم پڑھا جائے گا، قرآن رسم پڑھا جاتا ہے، خواہ وہ ہماری دینی محفلیں ہوں یا ہماری دنیاوی محفلیں ہوں، قرآن رسم پڑھا جاتا ہے، امراض و مقاصد پر زور نہیں دیا جاتا۔ تو یہاں پر چوتھا طبقہ وہ ہے جو قرآن نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا، قرآن کو ماننا بھی، دین کو ماننا بھی۔ پہلے وہ طبقہ تھا جنہوں نے دین کا انکار کر دیا، دین کو جھٹلا دیا۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جنہوں نے دین کو ماننا ہے، ایسا ماننا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی ویلیو کو بھی نہیں چھوڑا۔ دین نے جیسے جیسے دین نے کہا ویسے ویسے اپنی طبیعت کو، اپنے سماج کو، اپنے تمام
سبحان اللہ ان کے عمل کی گواہی دیتا گیا. نمازیں پڑھی ہیں، رب الجلال نے نماز کا ذکر کیا ہے. وہ زکات دینے والے بنے، رب الجلال نے زکات دینے والا کہا. انہوں نے سجدہ کیا ہے، رب الجلال نے سجدہ کرنے والا کہا. الطائعون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. انہوں نے رکوع کیا، قرآن نے کہا وہ رکوع کرنے والے. انہوں نے سجدہ کیا، قرآن نے کہا وہ ساجد. انہوں نے علم حاصل کیا، قرآن نے کہا وہ راسخون فی العلم. وہ مجاہد بنے، قرآن نے کہا یہ مجاہد فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں خرچ کیا، قرآن نے کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو حالت غمی میں، تندرستی میں اور آسودگی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے. ایک عمل کی قرآن نے گواہی دی. دوسرا طبقہ وہ تھا. تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جن کا خیال یہ ہے کہ بس نماز کو مان لیا جائے، روزہ رکھ لیا جائے، دین مکمل ہو گیا، باقی ساری زندگی یا تو مغرب کی چچوڑی ہوئی ہڈیوں میں گزارے یا ہندوانہ رسمیں ان کو لے لیں، ان کے مطابق اپنی ساری سماجی زندگی گزارے. تیسرا طبقہ وہ ہے. چوتھا طبقہ وہ ہے جو قرآن کے مد مقابل، قرآن دین کے مد مقابل، دین میں اقدار کیا ہے، دین میں ہے کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کا نام دین ہے. مسکرانا عبادت ہے. کیوں عبادت ہے؟ میرے مصطفیٰ مسکرائے تھے. سچ بولنا عبادت ہے. کیوں عبادت ہے؟ اس بات سے عبادت ہے کہ مصطفیٰ نے سچ کو لازم پکڑا. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا عبادت ٹھہرا. کیوں عبادت بنا؟ جناب رسالت امام نے خود حکم بھی دیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک بھی اچھا کیا ہے. فتح مکہ کی بہت بڑی مثال ہے کہ لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا وانتم طلقاء. آج تمہارے سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. حمار الاسود آیا، رشتہ دار تھا، جناب رسالت امام نے معاف کر دیا. ابو سفیان آیا، جناب رسالت امام نے معاف کر دیا. کتنے لوگ آئے تھے؟ آپس میں رشتہ دار. بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت حلال نہیں ہوتی جب تک رشتہ داروں کے لیے دروازے بند ہو جائیں. کھلے رہیں گے اللہ کی رحمت پر سے. تو رشتہ داری نبھانا عبادت ٹھہرا اس لیے کہ جناب رسالت امام نے رشتہ داری نبھائی. تو دین مصطفیٰ کی نیک اداؤں کا نام ہے. دین مصطفیٰ کی خوبصورت اداؤں کا نام ہے. مصطفیٰ بیٹھے تو دین بنتا ہے، چلے تو دین بنتا ہے، لیٹے تو دین بنتا ہے، مکہ میں ہو تو دین بنتا ہے، مدینہ میں ہو تو دین بنتا ہے، بدر میں ہو تو دین بنتا ہے، احد میں ہو تو دین بنتا ہے، بی بی عائشہ کے حجرے میں ہو تو دین بنتا ہے، مسجد نبوی کے منبر پر ہو تو دین بنتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دین کے مد مقابل کا معنی کیا ہے کہ جناب رسالت امام کی سنت کے مد مقابل لانا. کہ ایک طرف جناب رسالت امام کی سنت، دوسری طرف معاشرے کی نسل. نام مسلمان، مذہب اسلام، قرآن پہ ایمان، اللہ پہ ایمان، جناب رسالت امام پر جان قربان. یہ محض ظاہر ٹھوکرے دعوے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں. وہی بات ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. عمل یہاں پہ میدانوں سے کام نہیں بنتا. تو میں کہتا ہوں کہ وہ جو لوگ تھے جنہوں نے دین کی تکذیب کی تھی، دین کو جھٹلایا تھا کہ ہم نہیں مانتے، اس سے بڑا جرم یہ چوتھے نمبر پر آتا ہے کہ مانا بھی ہے، عمل نہیں کیا. نہ صرف عمل نہیں کیا بلکہ عمل کے مقابلے میں اپنا عمل لے کر آئے. کیا ہماری شادی، کیا ہمارا نکاح، کیا ہماری فوتگی، کتنی رسومات ہیں جن کو ادا کرتے کرتے زندگی گزار دیتے ہیں.
اسلام نہیں کہیں گے، اس کو اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ غداری کریں گے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ اس شخص کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ تو صاحب اپنے احوال پر غور کریں، کہیں ہم تو دین کو نہیں جھٹلا رہے۔ میرے کسی بھی معاملے میں ایک طرف میرے پیارے آقا علیہ السلام کی سنت کھڑی ہوئی، حضور کا فرمان موجود ہے، حضور کا عمل مبارک موجود ہے، لیکن دوسری طرف ہندوانہ رسم موجود ہے، سکھزم کی رسم موجود ہے، سماج کا رواج موجود ہے، رسومات موجود ہیں، لیکن میں سنت کو چھوڑ دیتا ہوں، رواج کو اپنا لیتا ہوں۔ تو صاحب بتائیے یہ ایمان ہوگا یا اللہ کے رسول کے ساتھ غداری ہوگی؟ آخری بات کیا یہ جاننا چاہوں گا، آپ نے کئی بار یہ واقعہ سماعت فرمایا بھی ہوگا، ایمان ہوتا ہے، پھر ایمان جو ہے یہ سینہ کھول کے مانا جاتا ہے کہ چون چرا نہیں چلتی، کہ 16 ماہ تک مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس رہا تھا، مسلمانوں کی بھی اور آقا علیہ السلام کی بھی ذاتی خواہش تھی کہ قبلہ جو ثانی ہے بیت اللہ شریف ہے، مسجد حرام ہے، اس کو دوبارہ مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ تو ایک دن حالت نماز میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ کیا یہ اچھا ہوتا مسلمانوں کا دوبارہ قبلہ مسجد حرام کو بنا دیا جاتا۔ تو رب الجلال کا فرمان حالت نماز میں آ گیا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ محبوب پیارے ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، محبوب پیارے آپ کے سینے میں اگر ارادہ بن گیا ہے تو ابھی آپ اپنا رخ انور موڑے، مسجد اقصی سے پھیرے، مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ حضور نے پھیرا ہے، حضور کو دیکھتے ہوئے حضور کے سارے صحابہ نے بھی پھیر دیے۔ بعد میں حضور نے اپنے صحابہ سے پوچھا بطور امتحان پوچھا کہ میں نے تو تمہیں منع کیا تھا کہ نماز میں نہ دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں دیکھنا ہے، بس حالت سجدہ پہ دیکھنا ہے، تم تو سارے پھر گئے ہو۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ میں نے فلاں کو دیکھا، وہ پھرا تو میں پھرا، اس نے کہا میں نے فلاں کو دیکھا۔ بات جناب سیدنا صدیق اکبر تک آئی کہ میں نے جناب سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا تو ہم بھی پھر گئے۔ جناب رسالت امام نے سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا کہ ابو بکر میں نے منع کیا تھا دائیں بھی نہیں دیکھنا بائیں بھی نہیں دیکھنا، تم تو سارے پھر گئے ہو۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے پتہ جواب کیا دیا، یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے ہمارا رب مغرب میں ہے، ہم نہیں جانتے ہمارا رب مشرق میں ہے، ہم نہیں جانتے ہمارا رب اوپر ہے، ہم نہیں جانتے ہمارا رب نیچے ہے، نہ شمال کو جانتے ہیں نہ جنوب کو جانتے ہیں، نہ مشرق کو جانتے ہیں نہ مغرب کو جانتے ہیں، ہم نے صرف اتنا جانا ہے کہ جدھر ہمارے نبی کا ہمارے آقا کا ہو گیا انور ہو گیا ادھر ہمارا خدا ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ماننا۔ اگر ماننا ہے تو اس ادا پہ مانے، اسلام پہ آگے مانے، یہ نہیں کہ بیٹی کی شادی ہو تو پھر بندہ ادھر ادھر دیکھے کہ فلاں کو بھی راضی کر لو فلاں کو بھی راضی کر لو فلاں کو بھی راضی کر لو۔ تو صاحب ناراض اگر کیا جاتا ہے تو اللہ کے رسول کو کیا جاتا ہے۔ یہ دین کی تکذیب کرنا ہے، یہ دین کو جھٹلانا ہے، یہ دین کو جھٹلانا ہے۔ بیٹے کی شادی کا موقع ہے تو کہا پھپھو کو بھی راضی کر لو، خالہ کو بھی راضی کر لو، چچا بھی راضی کر لو، کزن بھی راضی ہو جائے، ناراض ہو جائے تو اللہ کا رسول ناراض ہو جائے۔ تو ظاہر یہ بھی دین کے سرداری ہے، یہ بھی دین کو تکذیب، دین کی تکذیب کرنا ہے، دین کو جھٹلانا ہے۔ تو آئیں وہ نہ بنے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے شخص کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ تو آئیں دین کو جھٹلانے کے بجائے دین کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔